کس ہستی کا ذکر کرنے چلے ہیں میں اور آپ، جو فاطمہ ہے، اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والی بی بی، جو حانیہ ہے، اپنی اولاد اور چاہنے والوں کی نسبت سے دل سوز بی بی، جو منصورہ ہیں، اللہ کی نصرت سے اپنے چاہنے والوں کی کل کو قیامت کے میدان میں نصرت کرنے والی، امداد کرنے والی بی بی، اپنے چاہنے والوں کو وہاں کی سختیوں سے بچانے والی بی بی۔ ایک لقب اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج عزیزوں، ان 3 القاب کو میں نے گزشتہ مجالس میں پیش کیا تھا، زہرا، زہرا، زہرا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آسمان کے ملک نے ایک ایسے نور کو احساس کیا جو اس سے قبل نہیں پایا جاتا تھا۔ جب شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا ہماری جدہ کو پروردگار متعال نے زہرا اس لیے قرار دیا، اس لیے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اس طرح سے زمین والوں کو آسمان پر موجود ستاروں کی چمک دکھائی دیتی تھی، ایسے آسمان والوں کو زہرا کا نور منور کرتا تھا۔ مدینے کا کوئی رہائشی نہیں ایسا کہ جو مسلسل نور زہرا سے بہرہ مند نہ ہوا ہو، اس روحانی اور پاکیزہ نور کی کرنیں اس تک نہ پہنچی ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کل کو قیامت میں جنت میں نور اور روشنی ہے رخ زہرا، جو مولائے کائنات کے لیے عیاں اور آشکار ہوگا۔ اس نور کی کرنوں کی تابش، توجہ چاہتا ہوں، اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے میرے بھائی، کہ اگر کسی کے پاس فقط اس کا ایک ابتدائی مرحلہ ہی کیوں نہ ہو اور وہ دوسری جانب گناہوں کے دلدل میں غرق ہو رہا ہو، نور زہرا کی ایک کرن اسے گناہ کے دلدل سے برآمد کر دیتی ہے۔ کیا کہنے چلا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کیا سبب ہے عزیزو ہور ہور بنے؟ کیا سبب ہے بتائیے ہور ہور بنے؟ نور زہرا کے سبب ہور ہور بنا۔ جب میرے مولا کی سواری کے جانور کو روکنا چاہا، امام نے کہا اے ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو یہی تو کہا تھا آقا، اگر کسی اور نے یہ جملے کہے ہوتے اور اسی طرح سے پلٹا دیتا، میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اس بارگاہ میں ادب انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے عزیزو، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ ان محبت کی کرنوں کی حفاظت کیجئے، اس کی روشنی کو بڑھائیے، در زہرا پر اپنی جبیں جھکائیے، طرز زندگی شہزادی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جتنی یہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی عزیزو، محبت دوبالا ہوتی چلی جائے گی اور انسان اتنا ہی مطیع و فرما بردار ہو جائے گا اس گھرانے کا کہ جب زیر قصہ آئے تو پروردگار متعال نے اس گھرانے کا تعارف کچھ یوں کروایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے عزیزو، شہزادی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں۔ عجیب ہے عزیزو اس پاک دامن بی بی کا کردار، بیٹی ہے تو باپ کے لیے ام ابیہا، زوجہ ہے تو شوہر کے ہر غم و اندوہ سے نجات سے دوری کا وسیلہ، ماں ہے تو حسن و حسین و زینب ام کلثوم کے دل کا قرار، جو اپنی فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو اس قدر خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے کہ اگر انسان بی بی کی زندگی کو پڑھتا چلا جائے، سمجھتا چلا جائے اور اپناتا چلا جائے، کان معنا فی درجتنا، کہ انشاءاللہ ان
5 مجالس کے لیے میں چاہوں گا کہ شہزادی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیا کریں عزیزو، اتنی مجلسوں میں شریک ہونے کے باوجود کیا کریں کہ گناہ کے دلدل سے نجات مل جائے؟ کیا کریں کہ حر کی مانند حر بن جائیں؟ کیا کریں کہ یہ نور زہرا کی کرنوں کے سبب آج کے بعد گناہ میری زندگی میں نہ آنے پائے؟ آؤ عزیزو، شہزادی کی زندگی کی خوبصورتیوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا شروع کریں. 1 معرفت، 2 محبت، 3 اطاعت. جس ہستی کے چاہنے والے اس کا طرز زندگی یوں ہے، اب اور زیادہ اشتیاق کے ساتھ انسان اس طرز زندگی کو اپنے وجود میں اپنانے کی کوشش کرے. آج کی حد تک عزیزو 2 چیزوں کو اپنے وجود میں پیدا کرے. 1 مبدا پر یقین، 2 معاد پر یقین. بولنے کو ہم سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب کے سب یقین کے ساتھ ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. نہیں عزیزوں، لیکن عملی اعتبار سے کہیں بسا اوقات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ میں اور آپ موحد ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. مبدا اور معاد پر یقین. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. جو موحد ہوتا ہے میرے بھائی، توجہ چاہتا ہوں، کچھ آسان مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جو موحد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، کنیز ہوتا ہے، اس کی زبان پر یہ جملے نہیں ہوتے. توجہ چاہتا ہوں. آئیے در زہرا سے اس کیفیت کو دوبالا کیجیے، اپنے وجود میں اس عقیدے کو تر و تازہ کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. آج کی مجلس کا سینٹرل آئیڈیا اس کے لے کر جائیے عزیزوں، اور تھوڑا سا اس پر غور و فکر کیجیے کہ میں اور آپ کدھر کھڑے ہیں. مبدا اور معاد پر یقین. شہزادی سے توحید سیکھیے اور شہزادی کی مانند معاد کو اپنی نگاہوں میں سجانے کی کوشش کیجیے. جو موحد ہوتا ہے نا میرے بھائی، کبھی وہ یہ نہیں کہتا میں نے کمایا، میں نے خرچ کیا. مومنہ، میں نے پکایا، یہ لذت میرے ہاتھوں کے سبب ہے، یہ خوبصورتی میری ہے. آ جائیں دینی اعتبار سے، یہ عزا کا سلسلہ ہم نے قائم کیا ہے، یہ جلوس کا پرمٹ ہمارے نام ہے. یہ جو میں ہے نا عزیزو، یہ بے زبان سے تعلق رکھتا ہے، موحد کی زبان پر نہیں سجتا ہے. یہ قارونی فکر ہے. خب مولانا صاحب کیسے بولیں؟ ما بنا من نعمت فمنک. میرا اپنا وجود اپنا نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے حاصل شدہ کمالات کیسے میرے ہو سکتے ہیں؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیشہ کہے پروردگار تیرا احسان کہ میں بول پایا، تیرا احسان کہ میں مجلس میں شریک ہو پایا، تیرا احسان. ایک ایک کر کے عزیز، اور اسے ریپیٹ کیجئے اور اپنی زندگی کا شیوا قرار دیجئے. میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، آج سے لے کر کل رات تک اگر آپ تشریف لے آئے میری ان روکھی سوکھی باتوں کے باوجود بھی، تو اس ہوم ورک کو کر کے آئیے گا. پورے دن میں آپ نے کہیں بھی کسی اچھے کام کی نسبت خود کی طرف نہیں دینی ہے، بلکہ کس کی جانب دینی ہے؟ پروردگار نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مجلس میں آیا، پروردگار نے مجھے یہ توفیق دی. اور اسی طرح سے کل کے کاموں کو ایسے بجا لائیں. اے میرے بھائی، پڑھنے کے لیے اسکول جا رہا ہے، تھوڑا سا اپنی نیت کو ریفریش کر. پروردگار تیرا احسان کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ معرفت اور بصیرت حاصل کر سکوں جس سے ڈائریکٹلی اپنی آخرت یا انڈائریکٹلی اس طرح سے میں اپنی دنیا سجاؤں کہ پھر اس سے اپنی آخرت کو سجا لوں. اے مومنہ، کھانا پکانے چلی ہے، اس نیت کو ریپیٹ کر. پروردگار تیرا احسان کہ تو نے توفیق عطا فرمائی کہ میں وہ کھانا پکا سکوں جو میرے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے قوت کا سبب بنے گا کہ جس قوت سے ہم تیری عبادت کر سکیں گے. کمانے والا جب کمانے کے لیے جا رہا ہے، فاطمہ کا لال ہے سید سجاد زین العباد، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کوئی نعمت نصیب ہوتی تھی میرا مولا سجدہ کرتا تھا، کوئی ٹرانزیکشن کرنے جاتا تھا میرا مولا پروردگار سے بات کرتا تھا، پروردگار معاملہ کرنے چلا ہوں، پروردگار
مجھے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شے خرید لوں پروردگار، مجھے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شے بیچ دوں، اگر تو اس میں میری دنیا و آخرت کی مبدا خدا رنگ توحیدی کو اپنے وجود میں بھر دیجئے۔ عزیزو، جس کے وجود میں خدا آ جائے اسے شیطان غافل نہیں کر سکتا۔ جس کے وجود میں شیطان آ جائے، جس کے وجود میں خدا آ جائے، اسے شیطان غافل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر صبح سے شام انسان یاد خدا سے غافل رہے، اب چاہے کہ نماز میں میری توجہ خدا کی جانب رہے، نہیں رہ پاتی میرے بھائی۔ کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، حتیٰ نیکی کے کام کرتے ہوئے، عزیزو، مولا دو گروہوں کے مابین، دو افراد کے مابین صلح کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ پروردگار تیری توفیق میرے شامل حال ہوئی کہ دو مومن کے دل آپس میں مل گئے۔ رنگ توحیدی کو اپنے وجود میں بڑھا دیجیے۔ اور شہزادی کی زندگی سے عزیزو دو تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی خود تحفہ پروردگار ہے، اور شہزادی کی بارگاہ سے یہ دو تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علیہ۔ ابتدائی زمانہ ہے شہزادی کی ازدواجی زندگی کا۔ یہ بات آخر میں کہنا چاہتا تھا، ابتدا میں کہہ دوں، اس مجلس کے آخر میں کہنا چاہتا تھا۔ اس معاشرے اور اس محلے کے ساتھ سازگار نہیں عزیزوں یہ خبریں جو کانوں میں پڑتی ہیں۔ اس طرح سے گھروں میں ناچاکیاں، اس طرح سے دوریاں، اس طرح سے جھگڑے، اس طرح سے نفرتیں، عزیزو شہزادی کے چاہنے والوں کا شیوا یہ نہیں ہے۔ خدا را مانگیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بوڑھے باپ کے ساتھ جواں بیٹا وہ سلوک کر رہا ہے جو ایک غلام اور ایک موحد کو کبھی زیبا نہیں ہے۔ ایک شہزادی کے چاہنے والے کے ساتھ کبھی اسے پسند نہیں قرار دیا گیا ہے۔ ماں بچوں کے درمیان فٹ بال کی گیند کی طرح جسے اسے پاس کرتے ہیں آپس میں افراد، ماں اس طرح سے بچوں کے گھروں میں ایک سے دوسرے کے گھر میں پھرائی جا رہی ہے۔ میاں اور بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزیزو کیوں رنگ توحیدی، رنگ خدا چلا گیا ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں ہوتا کون ہوں؟ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی بسر کرنے والا۔ میرے خدا کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر میرے خدا کو پسند ہے مجھے پسند ہے، اگر میرے خدا کو ناپسند ہے تو مجھے ناپسند ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزیزوں ہمارے ہاں طلاق رونما ہو رہی ہے، اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں، جس کے سبب سے نہ بچہ، ان بچوں کو اٹھا کر دیکھیے عزیزو، یا باپ کی شفقت سے محروم ہے یا ماں کی ممتا سے محروم ہے۔ خدا کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے عزیزو؟ پھر مسلسل مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، حتیٰ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہیں، شہزادی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رنگ توحیدی نہ نکلنے پائے عزیزو، وگرنہ یہ ساری عبادتیں انسان کو خدا کی جانب نہیں لے جاتی، خدا سے دور کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہے۔ آؤ عزیزو در زہرا سے سبق لو۔ ازدواجی زندگی کا ابتدائی زمانہ ہے۔ شہزادی کی ایک عجیب صفت یہ عزیزو کہ آپ کی حیا کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ حتیٰ اپنے بابا سے بھی، بابا نے کہا تھا اپنے شوہر سے تقاضا نہ کیجیے گا، حتیٰ اپنے بابا سے بھی جا کر تقاضا نہیں کرتی تھی۔ گھر میں شدید فاقے اور بھوک کا عالم ہے، ایسے میں شہزادی چلی رات کے وقت میں، بابا کے حجرے کے دروازے پر دق الباب کیا، اے ام ایمن جاؤ جا کر دروازہ کھولو، میری ہر دل عزیز بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹا فاطمہ، اس وقت تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تمہیں میرے پاس آتے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ کار شہزادی نے اختیار کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، پوچھا فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرمایا تسبیح و تحلیل۔ پھر کچھ اس طرح سے بات کی کہ حضرت نے فرمایا بیٹا 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، اور بیٹا اس سختی کے عالم میں اپنے باپ سے توحید کا یہ سبق، توحید کا یہ درس لے جا اور رہتی دنیا تک پہنچا دے۔ بیٹا زہرا تجھے تیرا بابا یہ 5 کلمات سکھاتا ہے۔ وہ مومنہ جو
ظلم و ستم کا شکار ہونے کے سبب صراط مستقیم پر اس کے پیر جمع کے نہیں رکھ پا رہی ہے. وہ مومن کہ بسا اوقات اس کی زوجہ مسلسل اسے پریشان کر رہی ہے اور کبھی اس کی زبان کبھی اس کے ہاتھ خود اگر چاہتا ہے صراط مستقیم پر رہے ہمیشہ ان کلمات کی تلاوت کرے, رنگ توحیدی کو اپنے وجود میں لائے. فرمایا بیٹا ان 5 کلمات کو لے لے. یا رب الاولین والآخرین, یا خیر الاولین والآخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. کچھ مانگنا نہیں ہے عزیزو, فقط خداوند متعال کو ان عظیم ناموں سے پکارنا ہے. آپ میرے ساتھ تکرار کریں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے قلوب میں رنگ توحیدی کو, کہ کائنات کے چپے چپے میں شے میں میرا مولا فرماتا ہے نہیں دیکھتا ہے علی کسی شے کو مگر اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہے, اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہے, اس میں بھی خدا کو دیکھتا ہے. میں اور آپ خدا کو نہ بھلانے پائے عزیزو, خدا کو نہ بھلانے پائے. ان عظیم ناموں سے پکاری ہیں کہ یہ ہدیہ لے کر جب شہزادی گھر میں پہنچی ہیں تو ابو الحسن نے کہا بنت رسول کیا خبر لائی؟ فرمایا لینے چلی تھی دنیا, بابا نے کیا خوبصورت آخرت مجھے عطا کر دی ہے. اور امام نے فرمایا ہے شہزادی پروردگار ہمیشہ آپ کے لیے خیر اور اجر کو قرار دے, ہمیشہ آپ کے لیے خیر اور اچھائی اور بھلائی کو قرار دے. یا رب الاولین والآخرین, یا خیر الاولین والآخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. عزیزوں اسے مسلسل کوشش کریں. مومنہ کھانا پکاتے ہوئے, ایک جگہ سے کھانا آیا اسی سفر میں میرے لیے, تو میں نے جو واسطہ تھا میں نے کہا مجھے بہت لذیذ محسوس ہو رہا ہے. کہا مومنہ کی عادت ہے پکانے والے کی کہ جب تک وضو نہ کر لے کھانا نہیں پکاتی ہے. عزیزو لذت فقط مسالوں سے نہیں آتی ہے, واقعی محبت اور روح کی پاکیزگی عزیزو فقط ظاہری اشیاء کی جمع آوری سے نہیں آتی ہے. جتنا رنگ توحیدی میرے اور آپ کے وجود میں بڑھتا چلا جائے گا زندگی کا مزہ دوبالا ہوتا چلا جائے گا. پھر انسان پریشان نہیں ہوتا نتیجہ کیا ہے, ہر نتیجہ ہر کیفیت میں انسان سکون اور اطمینان اور دل کے قرار کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا تحفہ عزیزو, یہ 5 جملوں کو تکرار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, یہ شہزادی کی جانب سے تحفہ ہے, توحید کا سبق ہے عزیزو. اے اولین و آخرین کے رب, اے اولین و آخرین میں سے بہترین, اے زبردست اور مضبوط قوت کے مالک, اے مسکینوں پر رحم کرنے والے, اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اس کے بعد عزیزو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی رحمت خاص خود انسان کی شامل حال ہو جاتی ہے.